अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। MJ स्टूडियो में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। 23 मुहर्रम उल हराम 1440 हिजरी बामुताबिक 30 अक्टूबर 2018 बरोज बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त भी ठीक होंगे। अगर आप सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पान, गुटखा और नस्वार पर पाबंदी, खरीदो फरोख्त पर सख्त सजा का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने अनवाओ इकसाम के तंबाकू, पान, गुटखे और नस्वार की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी FDA ने वाजे किया है कि शाही फरमान के मुताबिक सऊदी मुआशरे में राइज ऐसा कोई भी तंबाकू जो सूंघने और चबाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी खरीदो फरोख्त रोक दी गई है। स्कूलों के तमाम कारकुनान पहली फुर्सत में अपने अपने पेशों की इस्लाह करा लें। वजारत तालीम ने तमाम स्कूलों, तालीमी इदारों और मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी है कि वो अपने पेशे की इस्लाह की कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल कर लें और इस काम के लिए फरोग़ अफरादी कुव्वत इदारे से फौरन रजू करें। ये हिदायत उन तमाम मुलाजम ख़वातीन हजरात से दी गई है जिन्होंने महकमा अहवाल मदनिया में पेशे की तरमीम से मुताल्लिक़ कानूनी कार्रवाई अभी तक नहीं कराई। वजारत तालीम ने खबरदार किया कि पेशे में इस्लाह न कराने वाले मुलाजम वजारत तालीम और वजारत शहरी खिदमात के राइजुल वक्त कवानीन ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। वजारत तालीम ने पेशे में इस्लाह न कराने वाले मुलाजम हजरात व खवातीन की फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। वजारत तालीम ने स्कूलों के प्रिंसिपल और मुलाजमीन के मुतल्लिका इदारों के सरबराहों पर पाबंदी आयद की है कि वो ये काम पहली फुर्सत में मुकम्मल कराएं। ये उनकी जिम्मेदारी है। पेशे की इस्लाह न कराने वालों की फहरिस्त पेश करें और इस्लाह कराने वालों का प्रिंट प्रिंसिपल ऑफिस में जमा कराएं। निजी इदारों की हौसला अफजाई के लिए 68 नए प्रोग्राम। वजारत मेहनत समाजी बहबूद ने निजी इदारों की हौसला अफजाई के लिए 68 प्रोग्राम जारी करने का ऐलान कर दिया। इसका मकसद लेबर मार्केट को जदीद खतूत पर इस्तवार करना, सऊदी शहरियों और उनके छोटे इदारों को मजबूत बनाना, छोटे इदारों का मालिक सऊदियों को बनाना और छोटे, दरमियाने दर्जे और बड़े तिजारती इदारों में सऊदियों की शराकत का तनासब बढ़ाना है। वजारत मेहनत समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने बताया कि इन प्रोग्रामों से निजी इदारे मजबूत होंगे। मुमलिकत भर में सऊदी लड़कों और लड़कियों को मुस्तहकम बुनियादों पर रोजगार के मजीद मौके हासिल होंगे। कौमी इक़्तिसाद को तक़वियत पहुंचेगी। कौमी तब्दीली प्रोग्राम के अहदाफ और सऊदी विजन 2030 के मकासद पूरे होंगे। मुकर्ररा निज़ामुल औक़ात के मुताबिक पहले मरहले के 3 माह बाद दीगर मराहिल शुरू होंगे। फेद शहर में मकामी शहरी अपनी फायरिंग का निशाना बन गया। हायल अल शनान पुलिस ने हायल से 100 किलोमीटर दूर मशरक में एक सऊदी शहरी के कत्ल के वाकया की तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक मकामी शहरी हायल के मशरकी शहर फेद में अपने मकान पर बंदूक साफ कर रहा था। बिला इरादा बंदूक चल जाने पर शहरी अपने हाथों खुद हलाक हो गया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। अबू ज़ैबी में सऊदी नवादरात की नुमाइश। अबू ज़ैबी महकमा सियाहत ने ऐलान किया है कि वली अहद और अमाराती अफवाज के नायब सरबराह शेख मोहम्मद बिन जायद सऊदी नवादर की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगे। ये नुमाइश अबू ज़ैबी के लवर म्यूजियम में 8 नवंबर 2018 से 16 फरवरी 2019 तक मुनक्किद होगी। परवाज के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे का हक क्या है? वक्तन फवक्तन ये अफवाह सुनने में आती रहती है कि जो बच्चा परवाज के दौरान जन्म लेता है उसे जिंदगी भर मुफ्त सफर का हक हासिल हो जाता है। ऐसा शाज़ो नादर ही होता है कि परवाज के दौरान कोई बच्चा जन्म ले। आमतौर पर माएँ जनीन को फिजाई दबाव के खतरात से बचाने के लिए आखिरी अय्याम में सफर से गुरेज करती हैं। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी के एक ओहदेदार नवाफ अल तहीनी ने वाजे किया कि जिंदगी भर मुफ्त सफर का मौका फराहम करना फिजाई कंपनी का अपना फैसला है। इसका ताल्लुक शहरी हवाबाजी के कवानीन से नहीं। रवाज यही है
کہ اگر کسی پرواز کے دوران کوئی بچہ جنم لے لیتا ہے تو متعلقہ ایئر لائن زندگی بھر اسے مفت سفر کی سہولت فراہم کر دیتی ہے۔ تمام بیویوں کو میڈیکل انشورنس کا حق۔ سعودی ہیلتھ انشورنس کے ترجمان یاسر المعارک نے واضح کیا ہے کہ میڈیکل انشورنس کرانے والوں کی تمام بیویوں کو میڈیکل انشورنس میں شامل کرنا ہوگا، یہ ان کا حق ہے۔ اس سلسلے میں ایک یا دو یا تین یا چار بیویوں کی کوئی شرط نہیں ہے۔ المعارک نے توجہ دلائی کہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے والے ملازم کو تمام بیویوں کو میڈیکل انشورنس اسکیم میں شامل کرانے کا حق ہے۔ اسپین کے وزیر اعظم سے محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسپین کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے دونوں دوست ممالک سعودی عرب اور اسپین کے درمیان تعلقات کے شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر گفتگو کی۔ مسجد الحرام میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری کب لگے گی؟ مکہ مکرمہ میں باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ مسجد الحرام کی تیسری سعودی توسیع والے شمال مغربی صحن میں دنیا کی سب سے بڑی چھتری کی تنصیب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ چند دن میں چھتری نصب کر دی جائے گی۔ دیو ہیکل چھتری کے سائبان تلے 3500 افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ اس کا رقبہ 53 میٹر بائی 53 میٹر ہے۔ چھتری کا وزن 500 ٹن سے زیادہ ہوگا۔ یہ 30 میٹر اونچی ہوگی۔ نمازیوں کو درکار جملہ خدمات سے آراستہ ہوگی۔ یہاں پینے کے پانی، وضو خانے اور ہوا کو خوشگوار رکھنے والا نظام، رہنما بورڈز، اسپیکر اور سی سی ٹی وی کیمرے کا انتظام ہوگا۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مسجد الحرام کی توسیع، مطاف کی توسیع، الحجون انڈر پاس، البیبان میں سروس اسٹیشن، قدئی پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشن کے کام جلد شروع کیے جائیں گے۔ پبلک ٹرانسپورٹ قدئی اسٹیشن وقف ملک عبدالعزیز ٹاور کے عقب میں بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ صحنوں کے باہر سے مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے خصوصی راہداری بھی تعمیر ہوگی۔ درآمدی فتووں پر پابندی ضروری ہے: العیسیٰ۔ رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل شیخ ڈاکٹر محمد العیسیٰ نے واضح کیا کہ نامانوس فتواؤں کی درآمد پر پابندی لگانا ضروری ہے۔ فتوے زمان و مکان کی ضرورتوں اور تقاضوں کو مد نظر رکھ کر جاری کیے جاتے ہیں۔ ایک علاقے کے فتوے دوسرے علاقے کے حالات سے میل نہیں کھاتے۔ انہوں نے یہ وضاحت الجزائری اسپیکر عبدالقادر بن صالح سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جاری کی۔ انہوں نے اسلامی اعتدال پسندوں اور انتہانا پسندوں عناصر کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل، زیر بحث آنے والے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ابن صالح نے اپنے ہاں دہشت گردوں سے نمٹنے اور انہیں لگام لگانے کے حوالے سے کئی تجربات سے بھی آگاہ کیا۔ علیسیٰ نے واضح کیا کہ انتہا پسندی، دہشت گردی اور اسلام فوبیا سے نمٹنے کا مشن جاری رکھا جائے گا، جبکہ ائمہ اور مبلغین کے تربیتی پروگرام بھی نافذ کیے جاتے رہیں گے۔ شمسی توانائی کا منصوبہ معطل کرنے کی تردید۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے ایک عہدیدار نے واضح کیا ہے کہ شمسی توانائی منصوبے پر عمل معطل نہیں کیا گیا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اس حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان ہے سعودی عرب سافٹ بینک گروپ کے ماتحت $200 ارب لاگت کا شمسی توانائی منصوبہ معطل کر رہا ہے۔ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نے اس دعوے کو غلط قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ سافٹ بینک سمیت متعدد اداروں کے ساتھ اس منصوبے پر عمل درآمد کے حوالے سے کام چل رہا ہے۔ اس کے لیے بھاری سرمایہ کاری درکار ہے۔ مناسب وقت پر تفصیلات کا اعلان کیا جائے گا۔ عود بجانے والا شادی کا اہل نہیں۔ القصیم اپیل کورٹ نے عود بجانے والے سعودی شہری سے مقامی خاتون کا رشتہ دینی اعتبار سے ہمسر نہ ہونے کی بنیاد پر مسترد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق قصیم کی ایک خاتون نے جو ایک بینک میں مینیجر کے طور پر کام کر رہی ہے، عدالت سے رجوع کر کے اپنے سگے بھائی کی شکایت کی تھی کہ اس کا بھائی اسے شادی سے محروم کیے ہوئے ہے۔ جو بھی اس کے رشتے کے لیے آتا ہے، بھائی کسی نہ کسی عنوان سے اسے چلتا کر دیتا ہے۔ بھائی نے عدالت سے کہا کہ بہن کا رشتہ ایک ایسے شخص نے طلب کیا جو عود بجاتا ہے، اس سے رشتہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جج نے حقیقت حال دریافت کرنے پر فیصلہ سنایا کہ منگیتر مذہبی اعتبار سے دلہن کا ہمسر نہیں، لہذا رشتہ نہیں کیا جا سکتا۔
لڑکی کا کہنا ہے کہ اب وہ اپیل کورٹ کے خلاف اعلیٰ حکام سے رحم کی اپیل کرے گی کیونکہ اب اس کی عمر 38 سال ہو چکی ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو اس کی شادی کبھی نہیں ہوگی۔ سگریٹ کی لت میں مبتلا 38% ناقابل علاج۔ ذہنی صحت کے ماہر ڈاکٹر سعید اسیری نے تازہ ترین جائزے کے نتائج پیش کرتے ہوئے بتایا کہ 38% لوگ سگریٹ نوشی ترک نہیں کر سکتے۔ یہ سگریٹ کے انتہا درجے کے عادی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جائزے میں 1343 افراد کو شریک کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سگریٹ نوشی کی عادت ترک کرنے کے لیے خاندان اور تربیت کا دخل 44% تک ہوتا ہے۔ آگاہی اور بچاؤ کی اہمیت کا دخل 34% اور العمل اسپتالوں کے پروگراموں کا اثر 22% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یمن کے سینٹرل بینک کے لیے $200 ملین۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے یمن کے سینٹرل بینک کی مالی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے $200 ملین کا عطیہ پیش کر دیا۔ سعودی عرب یمن کے برادر عوام اور حکومت کی مسلسل مدد کی پالیسی پر گامزن ہے۔ مذکورہ اقدام اس پالیسی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ اس کی بدولت یمن کے سینٹرل بینک کی ساکھ مضبوط ہوگی۔ اس سے پہلے سعودی عرب یمن کے سینٹرل بینک میں $3 ارب کی پونجی جمع کرائے ہوئے ہے تاکہ یمنی بھائیوں پر پڑنے والا اقتصادی بوجھ کم سے کم ہو جائے۔ یمن سے متعلق سعودی گروپ کا مشترکہ اعلامیہ۔ سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات اور مصر نے مشترکہ بیان جاری کر کے واضح کر دیا کہ انسانی حقوق کونسل یمن کی صورتحال سے متعلق متحدہ قرارداد منظور کرنے میں ناکام ہو گئی۔ ہالینڈ، بلجیم، کینیڈا، لکسمبرگ اور آئرلینڈ نے قرارداد کی منظوری سے متعلق عدم تعاون کی پالیسی اپنائی اور متعلقہ ممالک کے امور کو مد نظر نہ رکھنے پر اڑے رہے۔ متعلقہ ممالک نے بین الاقوامی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ پر جو اعتراضات کیے تھے اور جو نکتے اٹھائے تھے انہیں درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ مشترکہ اعلامیہ میں توجہ دلائی گئی کہ مذکورہ ممالک کی جانب سے پیش کردہ قرارداد پر انسانی حقوق کونسل میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اور خبریں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ نے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی۔